الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی وائس کے اندر اس بات کا بیان ہوا کہ استغاثہ یعنی فریاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے، اسی سے فریاد کرنی چاہیے، وہی غوث ہے، وہی غوث اعظم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، تو انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر، برگزیدہ ہستیاں، ان کے بھی تکلیفیں آتی تھیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، طرح طرح سے آزمائشیں آتی تھی، تو انبیاء اور رسول نے بھی پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے حالات میں، سخت غم و تکلیف کے حالات میں ہمیشہ اپنے رب ہی سے فریاد کی ہے۔ تو نبیوں اور رسولوں کا غوث، ان کا غوث اعظم بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پچھلی وائس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کی ہے، اور بدر کے موقع جو تھا، غزوہ بدر، اس وقت بھی آپ نے اللہ ہی کو پکارا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا، ان کی حکایتوں کو بیان کیا، تو ان کی دعاؤں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، اور کتنے عرصے تک؟ 950 سال تک، 950 سال، یعنی 10 صدیاں تقریباً اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، اللہ کے پیغام کو پہنچایا، نیکی اور تقوی کی دعوت دی، لیکن قوم کے لوگ ہمیشہ دعوت کو ٹھکراتے، تکلیفیں پہنچاتے، مخالفت کرتے اور طرح طرح سے ستایا کرتے تھے۔ آخر نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے فریاد کی۔ سورہ صافات میں ایک آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور یقیناً بے شک بس تحقیق نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم سے فریاد کی، یعنی مجھ سے فریاد کی، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو میں کتنا ہی اچھا سننے والا ہوں، میں دعاؤں کو سننے والا ہوں، اور میرے علاوہ کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو میں کتنا اچھا سننے والا ہوں کہ میں نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کی فریاد کو سنا۔ سورہ قمر کے اندر آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، اور انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، قوم کے لوگ غالب ہیں میرے اوپر، میری بات کو نہیں مانتے، میرے نافرمان ہیں، وہ میری مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، فانتصر، تو میری مدد فرما، اس ظالم قوم کے مقابلے میں تو میری مدد کر، میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 76 میں ارشاد فرمایا، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، تب رب نے ان کی فریاد کو سنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی فریاد کو سنا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو انہیں اور ان کے اہل و عیال کو ایک کرب عظیم سے، ایک سخت پریشانی سے، ایک بہت بڑی مشکل سے انہیں نجات عطا فرمائی۔ تو نوح علیہ السلام نے کس سے فریاد کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ نوح علیہ السلام کا غوث کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی مقام پر موجود ہے۔ جب ان کی قوم نے ان کی نافرمانی کی اور وہ بدکاری کرتی تھی، بے حیائی کے کام کرتی تھی، اللہ پاک نے جب ان کو، اس قوم کے اوپر حجت پوری ہو گئی اور عذاب کا ارادہ فرمایا، 2 فرشتوں کو بھیجا، وہ فرشتے انسانی صورت میں مہمان کے طور پہ ان کے پاس آئے، تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، اپنے قوم کی وہ بد کرداری کو اور ان کی بے حیائی کو وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے، تو انہیں ڈر محسوس ہوا کہ میری قوم کے لوگ میرے ان مہمانوں سے، جو عزت و تکریم والے مہمان ہیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، تو پریشان ہو گئے کہ میری قوم کے لوگ ان کے ساتھ بھی بد کرداری کریں گے، برا معاملہ، برا سلوک کریں گے، تو پریشان ہو گئے۔ تو لوط علیہ السلام نے بھی پریشانیوں کے عالم میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں رب سے فریاد کی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، سورہ عنکبوت آیت نمبر 30، اے میرے رب، میری مدد فرما، اس مفسد، فاسد، یہ فساد کرنے والے، یہ ظالم قوم کے لوگ، ان کے مقابلے میں تو میری مدد فرما۔
حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اللہ سے فریاد کی، اللہ نے انہیں بھی نجات عطا فرمائی۔ سورہ انبیاء کے اندر ہی آیت نمبر 87 88، 87 اور 88، 87 اور 88، 87 اور 88 سورہ انبیاء، سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے تو وہ واقعہ معروف ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ جب قوم نے نافرمانی کی تو وہ قوم سے ناراض ہو کے بستی کو چھوڑ کے، قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، ایک کشتی کے اندر بیٹھے، اللہ کا حکم جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اب وہ پورے واقعے کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندر انہوں نے سجدہ کیا، مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے رب سے فریاد کی، فنادیٰ فی الظلمات، اندھیروں سے پکارا، بہت دور اندھیروں سے، رات کا اندھیرا، رات کی تاریکی، سمندر کا اندھیرا، مچھلی انہیں لے کے سمندر کی تہ کے اندر چلی گئی تھی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے رب بے شک تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تو پاک ہے، پاکیزگی تیرے لیے ہی ہے، اور میں تو ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، میں گنہگار ہوں۔ جب انہوں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا، اللہ کی تسبیح بیان کی، پاکیزگی بیان کی، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مچھلی کے پیٹ کے اندر، اللہ پاک نے ان کی بھی وہاں فریاد کو سنا اندھیروں کے اندر سے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ بس ہم نے سنا، ہم نے ان کی پکار کو سنا، ان کی فریاد کو سنا، ان کی مدد کی، انہیں غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو، جب مومن اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی فریادوں کو سنتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سورہ انبیاء آیت نمبر 90، جب انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی اولاد کے لیے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ پیچھے میرا کوئی وارث نہیں ہے جو اس کار نبوت کو، اس نبوت کے کام کو سنبھالے، اس نبوت کے اندر میرا وارث بنے، تو انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ۔ اور پکارا اور فریاد کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور تو سب سے بہترین وارث ہے، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ تو رب نے ان کی فریاد کو سنا، انہیں یحییٰ علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا، بڑھاپے کے اندر نبی بیٹا عطا فرمایا جو نبی بھی بنا، اور یہ ان کی بیوی وہ بھی بیمار تھی، ان کی بڑی عمر تھی، بانجھ تھی، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، زکریا علیہ السلام بھی جو ہے بڑھاپے کی حالت میں تھے، لیکن اللہ پاک کو جب پکارا، فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں بھی کہ اولاد کا کوئی چانس نہیں تھا، پھر بھی انہیں اولاد عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نعمت سے انہیں نوازا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام، ان کی حکایت کا تذکرہ موجود ہے سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 83 اور 84، 83 84۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے جو اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہوئی ہے، اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ جب رب سے فریاد کی، رب کو غوث سمجھا، رب سے استغاثہ کیا، تو رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فریاد کو سنا، انہیں تکلیف سے نجات عطا فرمائی، بیماری سے انہیں صحت عطا فرمائی، اور جو ان کے اہل و عیال، مال و دولت وغیرہ سب ضائع ہو گئے تھے، انہیں اس سے بہتر عطا فرما دیے۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام، جب سیدنا یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی بچھڑ گئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، واقعہ بڑا طویل ہے، معروف ہے، سب جانتے ہیں۔ پھر جب ان کے بھائی بن یامین بھی ان سے چلے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ میں تو اپنے رنج و الم کی، اپنے آنسوؤں کی، اپنے حزن و ملال کی، اپنے صدمات کی میں شکوہ نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا، میں تو اپنے رنج و الم، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں اپنے رب کے آگے رکھتا ہوں۔ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنی پریشانیاں، اپنے حزن و الم، اپنے رنج و غم، اپنی مسائل اپنے رب کے آگے رکھتا ہوں، رب سے فریاد کرتا ہوں۔
میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ اب ہاں، آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہر شخص دنیا کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے پریشان ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی پریشانیوں کا رونا روتے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ ہم اپنی پریشانیوں کا رونا روتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے، کوئی بھی ملتا ہے، اپنی پریشانیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ ہم اپنی پریشانیاں اپنے رب کے سامنے نہیں رکھتے، رب کے آگے روتے نہیں ہیں، رب کے آگے گر گراتے نہیں ہیں، رب سے مانگتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے نہیں روتے۔ یہ رونا یہ بہت عظیم نعمت ہے، یہ سعادت ہے۔ جس بندے کو رب کے آگے رونے کی جو ہے نا وہ نعمت نصیب ہو جائے، بہت ہی خوش نصیب ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے مسائل کو رب کے آگے رکھا، رب سے فریاد کی، رب کے آگے روئے اور گر گرائے۔ انما قال انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب انہیں آگ کے اندر ڈالا گیا، تب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے فریاد کی، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا پکارا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ مجھے تو میرا رب کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، میں اپنے رب سے ہی فریاد کرتا ہوں۔ یہ پریشانی ہے، یہ آزمائش ہے میرے لیے، اللہ کی توحید کو پہنچانے کی وجہ سے، اس توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے مجھے آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ میں اللہ کی رضا سے، اللہ کی تقدیر سے راضی ہوں، میں اللہ کی تقدیر سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے ہی فریاد کرتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو ہر نبی نے اپنے رب کو پکارا، رب سے فریاد کی، رب سے استغاثہ کیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا غوث کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کو غوث سمجھنا، غوث اعظم کا درجہ دے دینا بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ بہت بڑا باری گناہ ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے یہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کو سیکھیں، ان مسائل کو سمجھیں، ہر حالت میں ہمیشہ اللہ ہی کو پکاریں، اللہ ہی سے استغاثہ کریں، اللہ ہی سے فریاد کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔